کیا حال ہے دوست، کیسے ہیں سب؟ تو ہمارے علاقے میں ایک دکان تھی چائے کی، تو وہاں پہ نا ہر بندے کا کھاتا لگا ہوا تھا نا. تو کیا ہوا کہ ایک بندہ تھا، تو وہ ڈیلی وہاں پہ شاپ پہ آتا تھا، تو دوست وغیرہ بیٹھ جاتا تھا، کبھی چائے پی یا نہیں پی، ویسے آتا جاتا تھا. تو کھاتا بنا ہوا تھا اس کا، یعنی سب کے کھاتے بنے ہوئے تھے. تو منتھ اینڈ ہوا تو دکان پہ گیا، دکان والے نے بولا کہ اس کو یار تم نے پیسے دینے ہیں. اس نے کہا کتنے؟ اس نے کہا تم 30 دفعہ ہر پورے ڈیلی شاپ پہ آتے تھے نا، تو منتھ اینڈ ہے تو 30 دنوں میں تمہاری بنی 30 چائے. اس نے کہا میں نے تو چائے 1 یا 2 دفعہ پی ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا نہیں، تم آتے تھے تو تمہارا کھاتا بنا ہوا تھا، تم نے پیسے پے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو ان چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ریئل اسٹیٹ ہے کیا، ریئل اسٹیٹ کس حوالے سے کرنی ہے. ان کے مائنڈ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آئیں گے ریئل اسٹیٹ میں پیسے کمائیں گے اور بہت پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کھاتے والا سسٹم نا، کہ یار وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پی رہا ہے یا وہ پیسے دے رہا ہے تو ہم بھی اس طرح کے پیسے کمائیں گے. ریئل اسٹیٹ ایسے نہیں ہے بھائی. ریئل اسٹیٹ میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ کچھ لوگوں سے ڈسہارٹ ہوئے ہوتے ہو، تو آپ کوشش کرتے ہو اپنے علاقے کے لوگوں کو نا سپورٹ کرنے کی. تو میرے ساتھ بھی کوئی ایسی کہانی ہوئی، تو میں نے کوشش کی اپنے علاقے کے 4 لڑکے بلائے. تو وہ لڑکے تھے جو منتیں کر رہے تھے. کسی کا ابا آ کے ملا، کسی کی ماشاءاللہ امی بھی آ کے ملی، آ کے ریکویسٹ کی یار مہربانی کرو بلاؤ. تو ان کو بلایا، ان کو ویزا بھی دیا، پلس ان کو اکاموڈیشن بھی دی، پلس ان کو سکوٹی بھی لے کے دی، پلس ان کو کام سکھایا بھی صحیح. تو وقتاً فوقتاً نا پہلا بندہ کیا نکلا کہ وہ ہماری پراپرٹی لے کے باہر ایجنٹوں کو دے رہا تھا. اب ہمارے اونر ہے، ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی کیا ہو رہی ہے. اس کو کہا بھائی جا جہاں جانا ہے جا. پھر دوسرا بندہ نکلا، وہ کوئی ماشاءاللہ غلط انوائرمنٹ میں پھنسا ہوا تھا، تو وہ وہاں سے نکلا. اچھا، اس کے بعد پھر تیسرا آ گیا، تو تیسرا بھی ماشاءاللہ ہمارا صبح آنا شام کو جانا. ٹھیک ہے. 2 نمبریاں. وہ جیسے پتہ چلا واٹس ایپ لیا، پتہ چلا کہ جناب سے بائی ڈیلیں کلوز کر رہے ہیں. وہ پوچھا کیا ریزن تھی؟ وہ کہتا ہے بہت تھوڑا کمیشن لیٹ کرتا ہے اس لیے نا. تو اس کے بعد پھر چوتھا ایک بندہ ہمارا ماشاءاللہ تھا جس کی منہ میں زبان بھی نہیں تھی. اچھا، زبان نہیں تھی تو وہ بندہ آیا ہمارے پاس کہ یار بھائی ہمیں تھوڑا نا مجھ سے یہاں پہ کام نہیں ہو رہا، تو میں مہربانی کریں مجھے میں اور جگہ جاب کرنا چاہتا ہوں. بات بھی نہیں ہو رہی تھی، ایسے اور جب گلا نہیں اس کا نا، گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی. اچھا، میں نے کہا چھوڑو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جانا ہے جاؤ. یہ ایکسپینسز بنتے ہیں، یہ سارے بیٹھ کے کلیئر کرو. رہائش تھی، اکاموڈیشن تھی، کھانا تھا، یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کے لین دین ہے جو ہماری ڈسکس ہوئی تھی وہ دو، چلے جاؤ. پیپر سائن کیا. جیسے پیپر سائن کیا، مہینہ ایک رہتا بھی رہا ہمارے پاس. سکوٹی بھی ماشاءاللہ چلاتا رہا. سم بھی ہمارے استعمال کا، سم کا نمبر بھی تھا. اچھا، جیسے نمبر وہ ہوا اس کے بعد میں کہتا ہے میں نے تو پیسے دینے ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو الٹا لینے تھے. بھائی اللہ کے بندے جب بیٹھے تھے اس ٹائم بیٹھ کے وہ کر لیتے. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے ہمارے لوگوں کا نا، جو ریزن یہ ہے کہ آپ چلو مجھے چھوڑا لوگوں نے، مجھے کوئی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ. بٹ شروع سے ان لوگوں کا آئیڈیا ہو گیا. اس کے بعد جس بھی کمپنی میں جا رہے ہو کیا وہاں کام نہیں کر رہے؟ اچھا، پھر مزیدار چیزیں اور کیا کرتے ہیں، وہاں کمپنی میں جا کے جتنے میرے ایجنٹ ہیں ان کے نمبر دیتے ہیں کہ یار ان کو کال کرو، ان کے اچھے ایجنٹ ہیں اور ان کو اپنی کمپنی میں بلاؤ. اللہ کے بندے تم وہاں پہ کیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک مینٹلٹی ہے. جب آپ مخلص نہیں ہو، آپ کا اندر صاف نہیں ہے، آپ گرو کیسے کر سکتے ہو؟ بینگ اے مسلم ہمارا ایک ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے رزق میں برکت ڈالتی ہے. اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملے گا، نہ اس سے 1 روپے زیادہ نہ 1 فلس کم. ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ نہ کسی کی روزی بند کر سکتا ہے، نہ کوئی بندہ کسی کو کوئی روزی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، اگر اللہ نے مجھے امیر مقرر کیا ہوا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے میرے پیچھے چلنا. اللہ نے اگر مجھے بڑا بنایا ہوا ہے یا اس چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے. کیونکہ آپ یہاں پہ انٹر کیسے ہوئے؟ آپ تو JVC میں بھی نہیں آ سکتے تھے، آپ تو دبئی میں بھی نہیں آ سکتے تھے، آپ لوگ آئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 وزٹ لگائے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دے کے جن کو ویزے نہیں مل رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو 2 سالوں سے پیچھے بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ مخلص نہیں ہو تو یہ مخلص پن جو ہوتا ہے یہ ایک دم سے نہیں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ پلان ہمیشہ 6 منتھ پہلے بنتا ہے یا سال پہلے بنتا ہے. تو آپ آئے ایک پلاننگ کے تھرو ہو. اس پلاننگ کے تھرو آؤں گا، یہاں سے ویزا لوں گا، پھر یہاں سے کام سیکھوں گا، پھر سیکھ کے میں نکل جاؤں گا. او بھائی کون سا محل بنا لیا تم لوگوں نے؟ مجھے صرف اسی بات کا جواب دو. چلو کسی نے مجھے 2 سال پہلے چھوڑا ہے، کسی نے مجھے 1 سال پہلے چھوڑا ہے، میں انہیں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد محل کون سا بنا لیا ہے؟ آج بھی وہیں کے وہیں ہو یا اس سے پیچھے جا رہے ہو؟ اور ریزن کیا ہے کہ اگر ہم گرو کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یار کچھ لوگوں کے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں.
میں نے اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اللہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے, میں نے برائی کی ہے تو بھی اللہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے. مجھے تو پتہ ہے نا میں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو پھر وہی ایک سوچ ہے, مہربانی کریں آپ کی ان چیزوں کا ڈرا بیک کیا ہو رہا ہے, ایشو کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کو میرے ایریا کا بندہ کہتا بھی ہے تو میں اس کو نہیں رکھتا. کیوں رکھوں, کس وجہ سے رکھوں؟ اس لیے رکھوں کہ بعد میں اچھا پھر اپنے ایریا کے رکھنے کا بندے کا نقصان بڑا ہوتا ہے. وہ یہاں سے رپورٹ لیتا ہے سیدھا ایریا میں پہنچتا ہے. وہ اللہ کے بندے خدا کرو یار, ہمارے یہاں ڈیفرنٹ معاملات ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا, کہ کیا چل رہا ہے. الٹا ان لوگوں کو سمجھاؤ بھی صحیح, سکھاؤ بھی صحیح, پڑھاؤ بھی صحیح, چیزیں بھی دو. اچھا وہ استاد کا ایک رسپیکٹ کا لیول وہ ہے ہی نہیں بھئی. ہم نے تو بچپن میں یہی سنا استاد کو, بھئی ریئل اسٹیٹ میں تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کیا ہے. بہت محنت ہوتی ہے کسی بندے کو سمجھانے کی, سکھانے کی, پڑھانے کی. ایزی نہیں ہے یہ انڈسٹری, لیکن اس انڈسٹری میں کام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ آگے نکل جاؤ. اگر دنیا پیسے کما رہی ہے, میرا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ یار باہر کے لوگ پیسے کما رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں کما رہے. میں آپ لوگوں کو وے بتاتا ہوں, میں آپ کی مارکیٹنگ ایڈ دیتا ہوں, اپنی پراپرٹیاں دے کے ان لوگوں کو کام سکھایا ہے. یہ نہیں ہے اپنی پراپرٹی کے اوپر میں اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دے کے ان کو کام سکھایا ہے. جو چیزیں میری اپنی ہوتی ہیں جس پہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں, کس لیے؟ اس لیے دیے ہیں کہ بعد میں باتیں سنیں, اس لیے دیے ہیں کہ بعد میں آپ باتیں کریں, اس لیے دیے ہیں آپ نے. کم از کم کسی کا احسان انسان کو یاد رکھنا چاہیے. میرے لیے کچھ نہیں ہے, مکافات عمل ہے, آج کرو گے کل بھرو گے. میں تو بہتر تو یہی ہے کہ جس نے 2 نمبری کیا ہے دنیا میں پہ کرتے ٹھیک ہے, نہیں تو آخرت میں تو اس کے لیے معاملات وہی ہیں, حقوق العباد جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. تو میری کیا لوگوں کی کوشش کیا ہونی چاہیے, جب بھی آپ کسی جگہ پہ جاؤں, اگر آپ کا اندر صاف نہیں ہے, اندر سے کلیئر نہیں ہو, اور یا منافقت اندر میں ہے, تو خدا کی ذات کا مہربانی کرو بیٹھ کے فنش کر دو. بجائے اس کے آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو, بجائے اس کے آپ سیاست میں لگے رہتے ہو, بجائے اس کے آپ لیگ پولنگ کرتے رہتے ہو. ایسا چیز نہیں کرنی چاہیے. کام کو کام کی روٹین سے رکھو. جب کام کو کام کی روٹین سے رکھو گے تو مزہ آئے گا. میرے پاس لڑکے ماشاءاللہ اچھا پیسہ کما رہے ہیں الحمدللہ, جو صرف کام کو کام سے فوکس کرتے ہیں. وہ جو نیگیٹو ہے وہ آلویز نیگیٹو ہے. آپ صبح اگر نیگیٹو ہو کے آتے ہو, آپ کے ساتھ 4 اور بندے بیٹھے وہ تو پیسے کما رہے ہیں, آپ ہی نیگیٹو ہو, آپ کا دن خراب ہوا. تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو. کمپنی میں رہو, کمپنی سے لائل رہو, یا تو کمپنی پھر جوائن نہ کرو, چھوڑ دو. اگر آپ نے کمپنی میں آنا ہے 3 سے 6 مہینے کے بعد آپ نے نکلنا ہے, تو میرا ایک اچھا مشورہ یہی ہے کمپنی جوائن نہ کریں. ویزا میٹر نہیں کرتا ریئل اسٹیٹ میں. ریئل اسٹیٹ میں میٹر کرتا ہے لانگ ٹرم کام کرنا, گرو کرنا, ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کی گروتھ نہیں ہے تو آپ کو چینج کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, میں تو ایک بڑا نیوٹرل ٹائپ کا بندہ ہوں. میں 1% بروکریج یوں بولتا ہوں کہ میں ہر بندے کو ایکول سپورٹ کرتا ہوں, انٹل انلیس وہ بندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. تو میرا آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے, ٹھیک ہے نا. کام کرنا ہے, بہت پیسہ ہے ریئل اسٹیٹ میں, اور اچھا پیسہ ہے, اور رسک حلال ہے اور بہت ہے, لیکن اس کو ایک وے سے لے کے چلیں گے تو آپ لوگ ترقی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پلیز میری جو ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کیا کریں. مجھے کافی دوست بھی ملتے ہیں. پرسوں بھی ایک لڑکا ماشاءاللہ ایلیویٹر, میں نہیں جانتا لوگوں کو, وہ پوچھتے رہتے ہیں یار آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی, یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں آ رہی. تو یہ اپریسیشن ہوتی ہے ہماری نا, ٹھیک ہے, کہ ہاں میں اگر بنا رہا ہوں, آج میں اگر ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد, تو اس کی وجہ وہی بندہ ہے جو مجھے ملا تھا, سر میں آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں, آپ ویڈیو وہ کیا کریں. تو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے ڈالر کمانے ہیں, مقصد لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلانا ہے, ٹھیک ہے. کہ یار ہماری ویڈیو سے اگر کسی کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کام کرنے کا موقع مل جائے, کسی کو آگے گرو کرنے کا موقع مل جائے, ہم کیوں نہ کسی کو گرو کرنے دیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.